बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद, आखिर कब ये तमाशा ख़त्म होगा। चरागे हिजराए दरवेश की बुझती हुई लो। चरागे हिजराए दरवेश की बुझती हुई लो। हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। नहीं मालूम अब किस डब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये अकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। जमीन जब अदल से भर जाएगी इंशाअल्लाह। जमीन जब अदल से भर जाएगी इंशाअल्लाह। बनामे मसलक व मजहब तमाशा खत्म होगा। सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात। सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात। शहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। दिले नामुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना। दिले नामुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना। जो खल्क उठी तो सब करतब, सब तमाशा खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारे आज के मेहमान हैं विलेज कौंसल कोटली से, इनका ताल्लुक है। मोहम्मद अफसर अवान, इनको उम्मीदवार है जनरल कौंसलर है, इनको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और दूसरे मेहमान हैं हमारे शबीर अवान, ये भी उम्मीदवार है जनरल कौंसलर हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ तारक रफीक अवान है, वो टेक्निकल इशू की वजह से अभी ऑनलाइन नहीं हो रहे। उम्मीद है बात से कह के इंशाल्लाह 2-4 मिनट तक वो भी कनेक्टेड हो जाएंगे। तारक रफीक अवान साहब और मैं अपने तीनों मेहमानों को सिद्ध के दिल से अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं जी। सबसे पहले हम आते हैं अपने मेहमान तारक रफीक अवान की तरफ और उनसे कुछ सवालात और जवाबात करते हैं। तारक साहब, क्या हाल है आपके? जी नवीद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह पाक आपको इज्जत दें। अच्छा, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, उस दिन भी जी यहीं से हमने छोड़ा था, यहीं से हमारे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे कि जी आप जी अपने पिछले 4 साल जो टेन्योर था उसकी जो कारकर्दगी है उससे सामीन और नाजरीन को आगाह कीजिए प्लीज। जी जी तारक नवीद साहब। भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि तारक साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। तारक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? तारक साहब की आवाज ब्रेक हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम काफी महदूद है, इसलिए हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। कोशिश करते हैं कि उनका नेटवर्क स्टेबल हो, फिर उनसे पूछेंगे यही सवाल इंशाल्लाह ताला।
उसके बाद हम आते हैं जी अपने मेहमान शबीर अवान की तरफ, और उनसे पूछते हैं जी शबीर साहब, आप ने इस दफ़ा जनरल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप एबटाबाद में अपने वेल सेटेड हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, और सियासत में आने का आपका क्या खास मकसद है? किस बिना पे, किन बुनियाद की वजूहात पे आपने सियासत में कदम रखा? जी शबीर साहब। बाजवान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर मुझे टाइम दिया इस बात पर। और इसके बाद तमाम देखने वाले भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सियासत में आने का मेरा एक ही मकसद है, आवाम की बिलौस खिदमत करना और अपने इलाके के मसाइल हल करना मेरा इन फरीज़ा है। इसी बना पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। जी शबीर भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। तारक रफीक अवान, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपसे जो सवाल पूछा था काइंडली उसको कंटिन्यू करें, उसका जवाब दीजिए प्लीज। जी नवीद भाई, आपने मेरे से सवाल पूछा है कि आप पिछली 4 साल कारकर्दगी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से गुज़श्ता इलेक्शन 2015 से लेके 2019 तक 4 साल टर्नओवर मेरी चेयरमैनशिप थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बसात से ज्यादा है, चूंकि मैं विलेज काउंसिल 2 फलकोट से चेयरमैन मुंतखब हुआ था। जी जी मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ 8 मेंबरान भी थे हाउस में। हमें तकरीबन 56 लाख या 55 लाख हमें डेवलपमेंटल जो 4 इयर्स 4 साल हमें वो दिए गए हैं, उसमें जो डेवलपमेंटल फंड थे हमारे वो तकरीबन 56 लाख थे, अप्रोक्सीमेटली 56 लाख। तो जी जी उस 56 लाख को में हमने डिवाइड किया है 8 मेंबर्स पर जी जी बराबर। ठीक है, मैंने बराबर उनको तक डिवाइड किया है अपने मज़्ज़ज़ मेंबरान पर। विलेज काउंसिल में जो बैठे हुए थे, जो मुंतखब होकर आए हुए थे लोग, उन लोगों को जी मैंने जी उनकी मसावी तकसीम में उनको पैसे दिए हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 4 साल दौर में इलाका फलकोट के लिए जो काम किए हैं, उसमें मेजर जो हमारा है, शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह के फजल करम से हमने एक वाटर सप्लाई, जिसमें मेरे कोऑपरेटिव कैंडिडेट मलिक मेहरबान साहब, हमारे सीनियर सोशल वर्कर अंकल साई मोहम्मद अंकल, वो थे, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने विलेज काउंसिल 2 में प्रापत फलकोट में पानी की सप्लाई डोर टू डोर दी। आज जी उस महरूमी से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां आज बापर्दा अपने घरों में, अपने किचन्स में, अपने बाथरूम्स में वो पानी की सहूलत से फैज़याब हो रही हैं। जी जी। इसके अलावा तारक साहब। तारक साहब का फिर कोई नेटवर्क इशू कर रहा है।
इतनी देर में हम आते हैं मोहम्मद अफसर खान की तरफ और उनसे पूछेंगे कि आप भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने भी सियासत में आने का पहली दफ़ा इरादा जाहिर किया है और अपने कागजात नामजदगी उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर की हैसियत से जमा करवाए हैं। तो मोहम्मद अफसर खान साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब मलक नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये मुझे मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसके लिए जी मैं जी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत मशकूर हूँ जी। और जहाँ तक सियासत का आपने पूछा है, जी जी तो सियासत, हेलो, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है सर, तो जी जी मैंने ये फैसला किया, मैं दीगर हज़रात को देखते हुए, सारे हम्म अपने मोहल्ले के, अपने गांव को, मसाइल को देखते हुए, हम्म, ठीक है जी, जी और जी मैंने ये फैसला किया कि मुझे इलेक्शन में आना चाहिए। और एक बात जी और जी अर्ज करता चाहूँ जी, कि मेरा 2016 में जी जी 2016 में मेरा घर जल गया था, जी ठीक है जी जी। जी और जी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत की, और जी जी जिसका मैं इतना दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि ये मैं किसी प्लेटफॉर्म में आऊं और इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, और जो हमारे मोहल्ले के, हमारे कुटली के खास तौर जी पर जी जितनी महरूमियां हैं सर, इनको दूर किया जाए, ठीक जी है जी जी। और इस जो जो मसाइल हैं सर, वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी जी। जी 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 और इसमें हमारी समझ लें वाटर सप्लाई की महरूमी है। जी जी इसमें अगर स्कूल का आप एजुकेशन के हवाले से देख लें, तो सर जी बहुत जी महरूमी है। जी अगर जी कि आप किसी डिस्पेंसरी की मेडिकल के सहूलियत को देखते हुए, वो जी जी भी बेहाद जो है वो अपना महरूमी है। तो जी जी मैंने ये देखा सर, आप किसी अपने रिसोर्सों से जी जी सियासत में हिस्सा लिया जाए, और जी जी अपना दिल की आवाज़ है या जो लोगों की मसाइल हैं, तो जी कोशिश जी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बेलौस खिदमत करने की कोशिश करेंगे जी। जी जी और जितना भी जो फंड आएगा, फर्ज जी जी करें अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत मकाम दिया, इन लोगों ने जी मेरे जी साथ अच्छा सलूक किया, मेरे पे एतमाद किया, जी तो जी मेरा ये मेरा मिशन है। अल्लाह ने मुझे जी अगर इज्जत दी, ये मकाम जी जी दिया, तो जी जी मैं इंशाअल्लाह ताला वो जो जो फंड होगा, वो जी जी हाँ, मैं बजाते खुद फैसला करूं, मेजोरिटी के साथ, इत्तेफाक जी राय जी के साथ, इमरान के साथ, जी जी शेयर करते हुए अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा सर, जी, ठीक है। बेहतर बेहतर हो गया जी। आपका मोहम्मद अख्तर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। अब मैं चाहूंगा कि जी तारक साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तारक साहब के फिर कोई सिग्नल इशू ही आ रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहूंगा कि जी तारक साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी शबीर साहब, शबीर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है आपकी बात। अच्छा जी साहब, हम चाहेंगे कि आप मेरे सामईन और नाजरीन और अपने वोटर्स को अपने मंशूर से आगाह कीजिए।
سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. بہت کم آ رہی ہے سر. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے سر. ابھی بہت کم آ رہی ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی جی، آپ کی آواز تو مجھے کلیئر آ رہی ہے. میرے علاقے کے بہت سے مسائل ہیں، ان جی میں جی سے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی میرا منشور ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقے کا تعلیم کا ہے. تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے کوٹلی میں بچیوں کے لیے مڈل سکول نہیں ہے. میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس پر بھی میں کام کر سکوں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی حل کرنے کی میں کوشش کروں گا. اور اگر اللہ نے چاہا، بی سی کے معزز لوگوں نے، نوجوانوں نے، بھائیوں نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا. اپنے علاقے کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی کام ہوا انشاءاللہ ان کے سامنے ہوگا. اور جو فنڈ کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر میں جی جی الیکشن جیت جاتا ہوں تو جو بھی مجھ کو فنڈ ملے گا انشاءاللہ وی سی کوٹلی کے سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کر ان کی مشاورت کے ساتھ جہاں پر وہ ڈیسائیڈ کریں گے، جہاں پر وہ کہیں گے، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ جو رقم مجھے ملی اس جگہ پر انشاءاللہ ہم ان کی مشاورت کے ساتھ استعمال کریں گے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے کہ کھیل کا، سپورٹس کے حوالے سے ہمارے نوجوان بچے اور یہ جتنا بھی معاملہ ہے انشاءاللہ میں گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ان کا انشاءاللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. تو یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات کہتا چلوں. انشاءاللہ اگر میں جیت گیا تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روڈ کا ہے. دمیل سے لے کر کوٹلی بالا تک انشاءاللہ ہر جگہ پر یہ میری آواز بلند ہوتی رہے گی کہ اس کو بلیک ٹاپ کیا جائے. اور چھوٹے چھوٹے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور میرا یہ قوم سے، اپنے بی سی کے لوگوں سے انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ کبھی بھی میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بی سی کے جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا. جی، ٹھیک ہو گیا جی. شبیر بھائی، آپ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آ گیا. طارق رفیق اوان صاحب، ابھی بھی ان کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہی چل رہا ہے. ابھی ہم آتے ہیں جناب محمد افسر خان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ منشور سے تو خیر انہوں نے اپنی آگاہ کر دیا ہے، یہ بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو ان کے مسائل ہیں واٹر سپلائی کے اور دوسرے جو بھی ہیں. اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی دیکھیں گے گاؤں کے لوگوں سے، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جو فنڈز ہیں وہ ہم گاؤں میں جس جگہ پر بھی لگانے ہوئے اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو میں محمد افسر خان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سیاست میں آئے، آپ نے ان محرومیوں کو دیکھا، پہلے بھی اس علاقے میں امیدوار تھے، اسی طرح سے نمائندے تھے، سیاسی وابستگیاں تھیں، لوگ یہاں سے الیکشن بھی جیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں کیا نااہلی تھی کہ جس کی بنا پر آپ کے کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے؟
اور آپ ان کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تعالی میں کروں گا، کچھ کی نشاندہی کر دیں۔ جی محمد افضل خان صاحب۔ یا ملک بھائی صاحب، نبی صاحب، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو میرے دوست، جو میرے بھائی راستے آئے، لیکن جوں وقت گزر جا رہا ہے نا سر، تو جی جی علاقے کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر جی کوئی بہتر، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب میری یعنی ہر طرح کی سہولت مجھے گھر پہ دہلیز پہ میسر ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ بالکل ایسے، بالکل تو ایسے۔ یہ ہے جو لوگ پہلے الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہماری وی سی سے، ٹھیک ہے جی، وہ آتے رہے، بار بار آتے رہے جی جناب جی اللہ، کام انہوں نے کیے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کیے، جی جی علاقے کی محروم، لیکن یہ ہے کہ 100% جسے کہتے ہیں نا، یا 100% جسے کہتے ہیں، وہ سر جی جی ابھی تک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے جی پہلی جی بات آپ کہ سر ہمارے روڈ کی کیا حالات ہے، جی روڈ کی جی کیا سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری، ہمارے جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ جی آپ کنٹینیو کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سر۔ جی جی بات کو کنٹینیو کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے محمد جی افضل جی خان جی صاحب، آپ سمجھائیں۔ جی جی ہم وہی جو 10 یا 20 سال بیک پہ چلے جائیں تو اس ہوں روایت رکھ رہے ہیں ابھی تک، جبکہ ہوں 2000 چل رہے ہیں جناب والا۔ ہوں ہمارے پاس ٹیچر کی آلریڈی کمی ہے، جو ٹیچر ہیں بیچارے ہمارے گاؤں کے ہیں، بے حد ہوں محنت کر رہے ہیں، لیکن ٹیچر جو ہے وہ جہاں پہ کلاسیں اگر فرض کریں جی، فار ایگزامپل اگر 10 بچے ہیں تو جی 40 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، ان کے پاس ایک ٹیچر فرد واحد ہوا جو ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ ٹھیک ہے جی جی۔ جی 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 کلاسیں جو ہے وہ محرومی کی شکار ہیں، کیونکہ اگر 100 بچہ ہے تو 4 یا 6 ٹیچر، ان پہ کیا مطلب ہے کہ وہ اپنا کیا ٹائم دے سکیں گے۔ ایک ایک لگا لیں آپ فرد واحد ایک، ٹھیک ہے ٹیچر کی۔ اچھا اگر ٹیچر ہیں تو بیٹھنے کے لیے کلاسوں میں جگہ نہیں ہے، فرنیچر ہمارے پاس کم سے کم ہے۔ ٹھیک جی ہے جی جی۔ جی اس جی چیزوں پہ ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ راستے ہمارے وہی ہیں 40 سال پرانے والے۔ ٹھیک ہے جی، روڈ ہے ہمارے پاس ہے، جیپ میں آپ بیٹھ جائیں، اور پھر جب آپ کہیں اتریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ روڈ ہماری بنی ہوئی ہے۔ جی وہی جی وہی ہے، مطلب ہے کہ آپ اگر الیکشن لیتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، میرے بھائی، پھوپھی، چاچی، مامی، تائی، یہ سب کو بالاتر کر کے خدا کے لیے ایسے کام کریں۔ اگر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تو خدا جو ہے ایک میرا بھائی بھی ہوگا، اگر کہ جو غلط کرے گا تو میں اس کو بھی یہ بالکل سیٹ پہ کروں۔ اس کی وجہ جی جی یہ ہے کہ آپ اگر ایک ووٹ آپ کسی سے لیتے ہیں تو جی جی وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بے جی۔ شک آپ بے فنڈ کی شک صورت میں آتے ہیں، فنڈ اگر استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں اگر غلط طریقے سے کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس ووٹ کی بھی خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی آپ ایک طرح سے اس کی رحمت سے، اس کی نوازش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جی چیزیں بالکل دیکھ، ایسے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں الیکشن میں جاؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کے، یہ نہیں کہ مطلب لوگوں نے کام نہیں کیا ہے، جتنا ان سے ہو سکتا تھا کیا ہے، لیکن میں نے پہلے جا کے بتایا کہ جناب اللہ 100% نہیں کام ہوا۔ اور آگے جی دیکھیں ہمارے جو راستے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ میرے قریب ترین کچھ دور تو رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جی بالکل تو ایسے۔ آپ راستوں کا اندازہ لگا لیں، آپ پانی کے مسائل کا اندازہ لگا لیں، آپ ہماری میڈیکل کے حوالے سے دیکھ لیں۔ ہم جی جی جناب بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے بھائی، یا بھائی یا مرد یا بچہ، تو ہم اٹھا کے لے کے فلکوٹ لے جاتے ہیں، تو یا جی یہ ابتباد پہنچے پہنچے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ بالکل ایسے، تو پھر میں بالکل ایسے۔ کہوں یا میں کیسے سوچوں کہ جی میرے علاقے کے کام ہو گئے ہیں یا جی ہونے جی والے ہیں، یہ جی جی سارے یہ محرومیت تھی،
اس لیے میں نے یہ اپنا جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا، اور کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اگر میرے جو ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، اللہ جی تعالیٰ جی نے ان کو یہ ووٹ حق ادا کرنے کا اگر جی جی حق یعنی وہ اعتماد کیا تو میں اس جی میں جی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں کہ جناب والا میں جو پہلے میرے بھائی آئے ہیں وہ بھی میرے دوست تھے، کوئی دور درا کے لے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام جو ہے، مسائل ہمارے، وسائل بہت کم ہے اور مسائل اتنے زیادہ ہے گاؤں کے کہ جس کا کوئی انداز نہیں ہے، جس کا سبھی بات کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں جاتا ہم لوگ یہ روایت کو چینج نہیں کریں گے، اس یعنی کہ آپ نے اپنا اپنا حق نہیں ادا کریں گے تو پھر یہ مسائل جو ہے رہیں جی گے ہم بالکل لوگ ہمارا۔ ٹھیک ہے محمد افضل خان صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے۔ اب ہم نے اپنے ساتھ لیا ہے ایک ایم اے عربی اور اسلامیات ہیں، حافظ محمد نعیم صاحب، ان کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ حاکم کو جس طرح سے پہلے ہوتا رہا شرعی طور پر، حاکم کس طرح پہلے لوگ سلیکٹ کرتے تھے اور اس میں کیا قابلیت اور کیا خاصیت ہونی چاہیے، اور جو ووٹرز ہیں ان کے لیے حافظ صاحب شرعی حیثیت سے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی آپ صاحب۔ حافظ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حافظ نعیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعیم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ملک نویز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ناظرین کو ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتاؤں۔ جی اور جی دوسری بات، میری تمام یوسی کے کینڈیڈیٹ کے لیے اور خصوصی جی طور جی پر آج کے جو مہمان ہیں، ملک شبیر اوان صاحب، ملک محمد افسر اوان صاحب اور ملک طارق رفیق اوان صاحب، ان کے جی لیے جی میری نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں۔ ہوں اس کے بعد ملک صاحب، ووٹ کی شرعی حیثیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی 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 کلیئر آ رہی ہے ملک صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ ووٹ ووٹ حیثیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، حافظ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کو ساتھ لیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ابھی شبیر اوان کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شبیر صاحب، میری نالج میں جو ہے، جو لوگوں کا کہنا ہے، جو ہم کہیں پہ بیٹھتے ہیں، کہیں محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ شبیر صاحب آپ کسی ذاتی مخالفت کی وجہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا خدمت خلق کی وجہ سے لے رہے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کو ساتھ لیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ابھی شبیر اوان کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شبیر صاحب، میری نالج میں جو ہے، جو لوگوں کا کہنا ہے، جو ہم بیٹھتے ہیں، جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ شبیر صاحب آپ کسی ذاتی مخالفت کی وجہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا حکومت خلق کی وجہ سے لے رہے ہیں؟ یہاں پر میں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ میری کوئی بھی ذاتیات نہیں ہے اس میں انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت کی خاطر آیا ہوں، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات، کوئی ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے سیاست کے حوالے سے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، شبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے۔
अब हम कोशिश करते हैं कि हाफिज मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ नहीं ज्वाइन कर रहे जी। हम कोशिश करते हैं कि उनको लें। इतनी देर में हम आते हैं मोहम्मद अफसर खान की तरफ और उनसे पूछेंगे कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह करे हमारी दुआएं आपके साथ, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम आपकी विलेज कौंसल कोटली में कौन सी ऐसी महरूमी है जो आप ये समझते हैं कि वो इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अशद है, उसको हर सूरत में पहली फुर्सत में हल होना चाहिए? जी मोहम्मद अफसर खान साहब। जनाब मेरी मलक साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी जी अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया, तो मेरी पहली कोशिश होगी सर, जो सबसे पहले तो रोड का मसला है सर। जी जी रोड जो हमारा दलेल से बेशक कंटिन्यू है, इसमें जी जी यानी अपना फंड भी आया हुआ है, लेकिन जी जी अभी तक जो है ना इसकी हमें वो सही जो है ना, हम समझे ये महरूम है इसके। जी जी तो दूसरी बात ये होगी कि जो मुझे दूसरा जो मेरा ये मिशन होगा, तो जी मैं जी अपनी जी जो इसी कोटली है इसके लिए जी जी सर, तीसरी गो के वो हाई लेवल का फंड होना चाहिए, हाई लेवल जी जी की अप्रोच चाहिए। लेकिन जी जी इंशाअल्लाह मैं अपने उस पे फोकस करूंगा, और जी जी अगर मौका मिला तो मैं जी जी डिस्पेंसरी के लिए जी खास जी तौर पे अपनी कुटली की डिस्पेंसरी जो है ना उसको अब आगे की डिस्पेंसरी बिलाशुबा विलेज कौंसल कोटली की अब काफ़ी आबादी हो गई है, डिस्पेंसरी आपकी अशद ज़रूरत भी है। और अल्लाह ताला आप हर मुखलिस इंसान को, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करें। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी हाफिज नईम साहब। हाफिज साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मलक साहब आ रही है। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। वोट की शरई हैसियत से अपने इलाके के तमाम लोगों को, जितने भी सुनने वाले हैं, उनको आगाह कीजिए। जी मलक साहब बहुत शुक्रिया। वोट वोट के लुग़वी माना है कि चंद अशखास में से किसी अच्छे शख्स को मुंतखब करना, जी जी और शरई इस्तिलाह में मुफ्ती शफी उस्मानी अलैहिर्रहमा ने मारिफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा 70-71 में वोट के जी हवाले जी से खूब असल सैर गुफ्तगू फरमाई है, जी जी और फरमाया कि वोट की 3 हैसियतें हैं। जी जी नंबर 1, वोट एक शहादत है। जी जी हम अगर किसी नुमाइंदे या किसी कैंडिडेट को अगर वोट देते हैं जी जी तो हम इस बारे में गवाही देते हैं कि ये बंदा या ये कैंडिडेट जी जी इस चीज के अहल है। और जी जी पाक कलाम में इरशाद फरमाया, व जी जी अकीम शहादत लिल्लाह, जी यानी जी अल्लाह के लिए गवाही कायम करो। जी जी और ये वोट जो है ये देना चाहिए। अगर जी इसे जी नहीं देंगे तो कुरान की उस आयत के जुमरे में आएंगे, वला जी तक जी तुम शहादता वमन यक्तुम हा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि जी जी गवाही को ना छिपाओ, इससे तुम्हारे दिल गुनहगार होंगे। जी बिल्कुल ये है बेहतर। वोट की पहली हैसियत, यानी जी जी गवाही देना। जी जी हम अपने पूरे वसूख से ये गवाही दे रहे होते हैं कि जिसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं, वो जी जी अमानतदार है, वो इस चीज का अहल है। जी जी और आगे मौलाना शफी उस्मानी मारिफुल कुरान में जी वोट जी की दूसरी हैसियत के हवाले से लिखते हैं कि वोट की दूसरी हाफिज साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको दोबारा ऑनलाइन लूँ। चलें दोबारा आ जाते हैं। इतनी इतनी देर में जी हम आते हैं शबीर अवान की तरफ।
اور ان سے پوچھتے ہیں جی شبیر صاحب آپ نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا ہے تو آپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو دوبارہ آپ کیا سمجھتے ہیں شبیر صاحب کہ آپ میں ایسی کیا قابلیت ہے، کس بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ جی شبیر صاحب شبیر اوان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں جی شبیر صاحب آپ نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا ہے تو آپ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ قابلیت ہے کس بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ جی شبیر صاحب شبیر اوان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں جی شبیر صاحب آپ نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا تو انشاءاللہ یہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ الحمدللہ ابتباد سٹی میں بھی میرا ایک نام ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں اپنے وی سی کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں گا، اور ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوئے انشاءاللہ وہ میں حل کروں گا انشاءاللہ. اور ہمارے علاقے میں انشاءاللہ میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا جو چھوٹے موٹے کام میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ جو کچھ مجھ سے ہوا انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہو گیا شبیر صاحب دیکھیں، آپ کا. جی سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ میرے ایک اچھے معاملات ہیں. جی جی انشاءاللہ یہ چیز مجھ میں پائی جاتی ہے کہ جی الحمدللہ میں اپنا حق بھی لینا جانتا ہوں اور اپنے عوام کی، اپنے وی سی لوگوں کا بھی حق لینا جانتا ہوں. انشاءاللہ جی ان کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا، اور میں اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر ہر کام میں چلوں گا. جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی شبیر صاحب، آفا صاحب آپ بتائیے گا جی ووٹ کی شرعی حیثیت کے دوسری حیثیت بتا دیجیے. جی ملک صاحب، پہلی حیثیت تو میں نے بتا دی تھی. جی جی دوسری حیثیت ہے سفارش. جی ووٹ ایز اے سفارش ہوتا ہے. جی جی مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جی جی جب کوئی وہ اپنے نمائندے کو منتخب کرتا ہے جی تو جی وہ الیکشن کمیشن سے اس کی ریکمنڈ کرتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی سفارش کرتا ہوں، فلاں آدمی اس منصب کے اہل ہے. جی جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی جی کہ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها. سورہ جی نساء میں ہے کہ جو آدمی کسی غلط آدمی کی سفارش کرتا ہے تو وہ جو غلط کام کرے گا اس کی برائی کا وہ بھی ذمہ دار ہوگا، اور جو کسی اچھے آدمی کی سفارش کرتا ہے، اچھائی جی کی جی سفارش کرتا ہے، تو وہ جی جو جی اچھائی ہوتی ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. جی جی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جی جی فطرت افراد سے اغمار تو کر لیتی ہے، جی جی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. جی یہ جی جو سفارش ہوتی ہے جی جی یہ تمام لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. جی جی یہ سفارش اس لیے ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو اس قابل سمجھتا ہوں جی جی اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اگر وہ جی بندہ اس بالکل. کے اہل رہا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا. جی جی اس کی سفارش کے ساتھ کرپشن کرتا رہا اور عوام کے ووٹ کا صحیح غلط. استعمال اس نے نہ کیا، جی اس جی نے جو بھی غلط کام کیے تو اس میں اس کے ووٹر کو بھی
اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی سزا ملے گی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اور جو تیسری حیثیت علامہ مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، جی جی تیسری حیثیت ہے ووٹ بطور وکالت، جی جی یعنی ہم اپنے نمائندے کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو جی ہم جی بطور وکیل مقرر کرتے ہیں۔ جی جی جس طرح اپنے کسی پرسنل کیس میں ہم کسی قابل وکیل کو اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، ہم حافظ صاحب کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے اور ان سے یہ تیسری بھی جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ بھی پوچھیں گے، اور حافظ صاحب کی باتوں سے جو انہوں نے حوالہ جات سے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح استعمال کریں کہ ناسمجھی میں ہم لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی صحیح اہل بندے کو ووٹ نہیں دیتے اور وہ ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کرتا ہے، اداروں سے کرپشن کرتا ہے، یا کسی بھی ترقیاتی کام میں وہ کرپشن کرتا ہے، یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس میں اس کا ووٹر اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے ووٹ آپ کے ضمیر کا ہے، ووٹ آپ نے سوچ سمجھ کر، سب سے پہلے جس بندے کو آپ نے ووٹ دینا ہے اس بندے کا آپ نے کردار دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ کردار کے بعد آپ نے اس کے دنیاوی معاملات دیکھنے ہیں، وہ اس کے دنیاوی معاملات ٹھیک ہیں، پھر اس کے بعد تیسری چیز جا کے آتی ہے کہ آپ نے برادری یا دوسری تیسری چیزیں جو بھی ہیں وہ دیکھنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی اللہ کے حضور پیشی سے بڑی نہ آپ کی برادری ہے، نہ آپ کا کوئی جنبہ ہے، نہ آپ نے کسی بھی اس دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے تب تو آپ کو ساری چیزیں یہ سمجھ آ جائیں گی، لیکن ابھی بھی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ پاک نے قانون بنا کے بھجوا دیے ہیں، اور اپنی جتنی بھی اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے اس پہ ایک باؤنڈری لائن کھینچ کے ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھائی کے ساتھ جاتے ہیں یا برائی کے ساتھ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے جی ہم تیسری حیثیت بھی پوچھیں گے، اس کے بعد پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ معذرت کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گا، تھوڑی سی نیٹ پرابلم کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو جی جی ملک صاحب، علامہ شفیع عثمانی نے معارف القرآن کی جلد نمبر 3 صفحہ جی جی کنٹینیو کریں، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ جی ملک صاحب، علامہ شفیع عثمانی نے معارف القرآن کی جلد 3 اور صفحہ 71 میں ووٹ کی تیسری حیثیت بیان فرمائی ہے کہ ووٹ کی تیسری حیثیت ہے وکالت۔ جی جی گویا کہ ہم اپنے نمائندہ کو، ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنا وکیل مقرر کر رہے ہوتے ہیں، جی جی جس طرح ہم اپنے کسی کیس میں کسی قابل وکیل کو ڈھونڈتے ہیں، کسی قابل وکیل کو مقرر کرتے ہیں، اسی جی طرح جی ہم اپنے نمائندے کو بھی ہمیں مقرر کرنا چاہیے۔ جی اس کے بالکل صحیح ضمن ہے۔ میں ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور جی علیہ جی الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی من اعان علی خصومت بظلم او یعین علی ظلم لم یزل فی سخط اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی جی اس کا مفہوم یوں ہے کہ جو آدمی ظلم پر کسی کی مدد کرے یا اعانت کرے، جی جی اللہ رب العزت آئے گا۔ تو جی جی ہمیں اپنا نمائندہ یا اپنا کینڈیڈیٹ دیکھ سن کر منتخب کرنا چاہیے۔ جی جی ملک ٹھیک ہے۔ صاحب، میں آپ کے توسط سے اپنے جی جی ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی جی قدری ازم پہ یا قومیت پرستی پہ جی یا جی لسانی بنا پر ہمیں جو ووٹ ہم سے ووٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے،
تو علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جی جی ووٹ کو خریدنا یا ووٹ کو قومیت کی بنا پر ووٹ کو کاسٹ کرنا یا لسانی بنیادوں پر ووٹ دینا یہ حرام ہے۔ جی ٹھیک ہو۔ ووٹ ایک قوم کی امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی امانت میں خیانت کرے۔ گویا کہ ہم غلط کینڈیڈیٹ کو، ہم نااہل کینڈیڈیٹ کو منتخب کر کے پوری قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی بولی بالی قوم سے، اپنی عوام سے یہ التماس کروں گا کہ ووٹ ہرگز برادری سطح پر نہیں دینا چاہیے۔ جی جی حافظ صاحب کا نیٹ پھر پرابلم کر رہے ہیں جی۔ حافظ صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، انہوں نے ووٹ کی آپ کو تینوں شرعی حیثیتیں بتا دی ہیں۔ میری بھی مؤدبانہ التماس ہے تمام سامعین و ناظرین سے، آگے کچھ دن رہ گئے ان الیکشن پروسیس میں، تو آپ کا ایک ووٹ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ضامن ہے۔ آپ کے ایک ووٹ سے ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی منسلک ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا ایک ووٹ ہے میں اس کو دے دوں گا، یا جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی 4 ووٹ میں فلاں بندے کو دے دیتا ہوں، 4 اس کو دے دیتا ہوں، سب کو خوش کر دیتا ہوں۔ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، اور خدا را اللہ کے واسطے میں آپ کو اپنے حبیب کا واسطہ، اللہ کے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا را اس گناہ سے بچیں۔ یہ اس میں آخرت میں بھی آپ سے اس کا حساب ہوگا، اور ہماری قوم، ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ایک بندہ اہل ہے، ایک قابل ہے، اور دوسرے بندے کی برادری بڑی ہے، اس کے ساتھ ووٹر زیادہ ہیں، وہ چیز جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس یہ ووٹ امانت ہے۔ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ووٹ دیں، خواہ وہ بلدیاتی ہو، جنرل الیکشن ہو، صحیح طرح سے جو اسلام کی روح سے ہمارے اوپر جو رولز اللہ پاک نے کیے ہیں کہ بھئی پہلے خوب تحقیق کرو اور اس کے بعد ووٹ دو۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں شبیر اوان آپ کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں جی کہ عام طور پر جو ہماری روایات ہیں گاؤں کی حیثیت میں یا گاؤں کی سطح پر، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں سے ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے، جس طرح محمد افسر خان صاحب اپنے پورے خاندان کے متفقہ امیدوار ہیں۔ لیکن آپ کے خاندان میں آپ کا ایک چچا زاد بھائی ہے محمد نعیم صاحب، وہ بھی یوتھ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی کیا بیسک وجہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا یا کمپرومائز نہیں کیا، یا جو بھی اس کی وجوہات ہیں، جو بھی ریزن ہے، ان سے سامعین کو آگاہ کیجیے۔ جی شریف صاحب۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں یہ الیکشن اپنی ذاتیات کی خاطر نہیں لڑ رہا۔ جی جی ہمارے وی سی کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں الحمدللہ وہ مجھے جانتے ہیں، اور میری ہر بات سے وہ واقف بھی ہیں۔ انشاءاللہ میں سیاست کے حوالے سے، جو کہ سیاست میں میرا پہلا قدم ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ اس الیکشن میں ون کر جاتا ہوں، آپ بھائیوں، میرے وی سی کے لوگوں اور جتنے بھی دوست ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کا نقشہ چینج کر کے رکھ دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ باقی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو جہاں تک ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہوں گی۔ دوسرے بھائی کی بات ہے، تو میری
میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس ابھی اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ اس بات کو اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ چلیں، بعض باتیں نہیں بھی کرنے کی ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں جی محمد افسر اوان کی طرف، اور ان سے سوری آفت صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں جی 1 منٹ، پھر محمد افسر خان کی طرف آئیں گے۔ آفت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا جی، آپ نے ہمیں ووٹ کی شرعی حیثیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں شرعی حیثیت سے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ بہت آفت صاحب، شکریہ بہت ملک صاحب، بہت شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ، تمام جزاک دوستوں اللہ۔ کا شکریہ۔ جی جی محمد افسر خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ سے کہ بھئی نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ آپ نے اپنے منشور میں جو واٹر سپلائی کا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے اپنے منشور میں ڈسپینسری کا ذکر کیا ہے، آپ نے اپنے منشور میں باقی بھی جو آپ کی گاؤں میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن نوجوانوں کا ذکر نہیں کیا۔ نوجوان آج کل کسی بھی قوم کا ویسے بھی قیمتی سرمایہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے جی؟ ان کے لیے کیا کریں گے انشاءاللہ؟ جی محمد افسر خان صاحب۔ جناب ملک نبی صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی۔ جی جی نوجوانوں کے لیے سر پچھلے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے جو ہیں وہ جو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میٹرک سے ایف اے تک جائیں اور اس کے بعد جی پھر وہ چلے جاتے ہیں جی، کوئی ریڈی لگاتا ہے، مطلب ہے کہ ہوٹل پہ، کوئی آفس بوائے، کوئی کیا جی سر جی ہمارے علاقے کی محرومیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جی جی نوجوانوں کے لیے ایک تو سپورٹ کی جگہ نہیں ہے۔ بات کریں جی فار ایگزامپل آپ نے سوال کیا نوجوانوں کے لیے، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو جی جی سب سے پہلی ترجیح ہوگی کہ جی ٹورزم۔ جی جی ٹورزم کا مطلب ہے کہ جی آپ اگر ایک روڈ کو پرائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو جی جی ٹورزم آئے گا، اور ٹورزم کے ساتھ نوجوانوں کو آپ نے دہلیز پہ، آپ نے ارد گرد، آپ نے کاروبار کرنے کا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار آپ دیکھ لیں، مری پہ آپ چلیں، ران شکران پہ چلے جائیں، ایک جی جی آپ نملی پہ چلے جائیں، ایک ابشار سے کتنے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں سر۔ تو جی جی ہمارے جی اس طرف تو ہمارا کوئی نہ تو آج دن تک کوئی سیاستدان آیا ہے، نہ جی کوئی، جی ہاں میرے بھائی جو ہیں وہ سوشل ورکر ہیں، وہ اس کی طرف اتنی دفعہ جو ہے اپنے نمائندے کو ساتھ لے کے آیا کہ ڈگری بنگلہ سے کالا باغ تک، اور کالا باغ سے جناب ڈگری بنگلہ اور ٹھنڈیانی تک، ٹھیک ہے جی جی۔ جی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جی جی میری اچھی نالج میں طرح ہے آپ جی۔ جانتے بھی ہیں، جی جی ذوالفقار اور شوکر، ٹھیک ہے جی، ان جی لوگوں جی نے اتنی محنت کی ہے، اور ان کی یہ جو ان کی اس میں منصوبے میں شامل ہے کہ یا اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا نمائندہ ملے جو جی کہ جی اس جو ٹورزم ہے اس کو جی جی جناب پرائیویٹ تک پہنچائیں۔ جی جی اس کے روڈ کی زیادہ ضرورت ہے جی، روڈ ہونا بہت جی جی ضروری ہے۔ ہمارا جی جو جی ہے جو مسجد ڈی سی جی کوٹلی جی سے مسجد سے جو باڑی کے مقام تک روڈ ہے، یہ جی جناب جی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جی انشاءاللہ میرے اس جی منشور میں یہ شامل ہے، اور جی جی اس پہ ابشار بھی بن سکتی ہے سر، اس میں جی ٹورزم جی ہی آ سکتا ہے، اس میں نوجوانوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے۔ باقی جی جی زیادہ سے بالکل زیادہ کریں سر، ہم اسمبلی میں تو ہماری اتنی وساعت نہیں ہے، باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فنڈ کی اپنا مطلب ہے کہ فنڈ کی استعمال یا فنڈ لانے میں، دیکھیں جی 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 اللہ کا شکر ہے پچھلے 5 سال سے میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوں، سیاسی لوگوں کے ساتھ میری جو 20 سالہ زندگی ہے پچھلی، یہ جی 20 جی سالہ زندگی اللہ کے فضل سے ہر سیاسی کے ساتھ ٹچ رہی ہے۔ میں ایز اے ڈرائیور ہوں، اور ڈرائیور جی جی ہونے ناطے کے اچھی کمپنیوں میں میں نے جاب کیا ہے، اور میں نے قریب سے دیکھا ہے جی ان سیاستدانوں کو فنڈ جی لانے جی میں
या फंड को इस्तेमाल करने में एक अल्लाह की रजा शामिल होगी और लोगों की राय शामिल होगी। लाने में जहाँ तक मेरा जो है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो जितनी भी मेरी अपनी लोगों के साथ मुशावरत करके, अपनी टीम के साथ मुशावरत करके और फंड लाने में जितनी कोशिश होगी, इंशाअल्लाह मैं अपना रिजल्ट 100% देने की कोशिश भरपूर करूंगा। और नौजवानों के साथ ये जो मैंने बताया कि अबशार का ये जो रोड है मस्जिद से कोटली BC अपनी कोटली से जनाब बाड़ी के मकाम पे जो रोड ले जाने का, और दूसरी जो बात है सर ग्राउंड के हवाले से, ठीक है जी, जो है हमारा जो उस मंशूर में शामिल है जी, बाड़ी के मकाम के जगह मैंने जो मेरे भाइयों ने मशावरत की हुई है, उसकी जो अपना फंड है वो 22 लाख रुपए का, वो भी तकरीबन आखिरी मरहले में है, वो भी रिलीज हो चुका है समझे। वो भी नौजवानों को एक अच्छा स्पोर्ट्स में स्पिरिट, एक खेलने का, वॉलीबॉल की गो के मेरे पास वो हमारे पास वो जगह नहीं है कि जिसमें हम क्रिकेट को बना सके, ठीक है जी। वॉलीबॉल का नाम या वॉलीबॉल की जगह सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारी जगह हमारे पास हुई, इंशाल्लाह नौजवानों के लिए दमेल के मकाम पे या बड़ा हुतुर के मकाम पे, पहले ये जो स्कीमें आई हैं जो वापस गई हैं, ये जगह लोगों ने नहीं दी। हाई स्कूल के पास आपके भी नॉलेज में है बात, और बाकी नॉलेज में भी है, ये नौजवानों के लिए थी ना जी, ये बैक हुई। और ये लोगों की जो हकदर्मी की वजह से सर, ये हकदर्मी की वजह से स्कीमें हमारी वापस जाती हैं। लोग बाजार, बाज लोग ऐसे हैं कि जो जगह नहीं देते, फिर ये नौजवान वहां के भागे जाते हैं। खेलने की ज्यादा कारोबार का सिलसिला है। मसला ने तो आपने ये सवाल किया, मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं उन वोटरों से भी सवाल करता हूँ, खुदा के लिए ऐसे वोटर को आप इलेक्ट करें कि जो मुस्बत सोच रखता हो, जो पैगाम अपना वाजिया लोगों को पहुंचाना चाहता हो, जो जिसके में सहलियत हो, ये बोलने की सहलियत हो। किसी महफिल में आके हम असेंबली में हमारे जैसे लोग ही जाते हैं, वो आसमान से नहीं उतरते, उनके पास भी इतना ही नॉलेज होता है, ठीक है जी। मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई मिसाल ने तो, और मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई डिप्लोमा है, ना मैं इतना कोई बार, जितनी मेरी ये लाइफ, मेरी उम्र जो गुजरी है, ये शहरों में गुजरी है, और उससे मैंने सीखा है। मेरे सर वोटरों से सवाल करता हूँ, खुदा के लिए ऐसे लोग जो मुझे, बेशक मेरा रवैया, मेरा जो किरदार है, अगर वो नापसंद है आपको, आप खुदा के लिए मुझे वोट ना दें। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये भी इलेक्शन में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये मुजाहरा हम लोग भी चाह रहे हैं। मेरी जाती जो कोशिश है कि कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार हैं अपने मुंह से अलल ऐलान ये कहें कि अगर मेरा किरदार ठीक है, मैं आपको सही नजर आता हूँ, मुझे परखें, मुझे जांचें, मेरे ऊपर तहकीक करें, उसके बाद मुझे वोट दें, नहीं तो जो बंदा अहल है उसको वोट दें। बहुत बहुत बेहतर हो गया जी। मोहम्मद अफसर खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने अलल ऐलान ये कहा है कि अगर जी मैं इस काबिल हूँ तब मुझे वोट दें, अगर मैं इस काबिल आपको नहीं लगता तो मुझे भी बेशक वोट ना दें। बहुत शुक्रिया आपसे। इसके बाद यही वोटर्स का वाला सवाल पूछना था। अब हम आते हैं जी शबीर अवान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जी वोटर्स के लिए शबीर साहब आपके पास क्या पैगाम है? मेरे ऊपर तहकीक करें, उसके बाद मुझे वोट दें, नहीं तो जो बंदा अहल है उसको वोट दें। बहुत बहुत बेहतर हो गया जी। मोहम्मद अफसर खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने अलग ऐलान ये कहा है कि अगर मैं इस काबिल हूँ तब मुझे वोट दें, अगर मैं इस काबिल आपको नहीं लगता तो मुझे भी बेशक वोट न दें। बहुत शुक्रिया आपसे। इसके बाद यही वोटर्स का वाला सवाल पूछना था। अब हम आते हैं जी शबीर अवान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जी वोटर्स के लिए शबीर साहब आपके पास क्या पैगाम है? देखें जी, वोटर के लिए मेरे पास एक ही पैगाम है कि आप जब भी घर से निकलें वोट डालने के लिए 31 तारीख को, तो ये सोच कर निकलें कि मैंने जिस शख्सियत को वोट डालने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या वो शख्सियत इस वोट के लायक है, हमारे इलाके के मसले मसाइल हल कर सकता है। इसी बिना पर
اس کا ماضی، حال اور مستقبل سوچ کر اس کو ووٹ دیں. یہ میرا میسج ہے اور یہ آپ نوٹ کر لیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. طارق رفیق اوان صاحب اگر ابھی ہمیں سن رہے ہیں، پھر بھی ابھی بھی اگر ٹرائی کرتے ہیں تو میں ان کو آن لائن لینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ بھی اپنا جو منشور ہے، جو نیریٹو ہے، وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دوسری دفعہ عطل وسا میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ان کو بھی پروگرام میں دوسری دفعہ مدعو کیا ہے کہ وہ بھی اپنا نیریٹو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں، لیکن خدا کو شاید منظور نہیں ہے. ابھی بھی اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو ہمارا 5-7 منٹ اور چلے گا، اس میں بھی اگر کنٹینیو ہو گئے تو ان کو یہاں سے آگے میں لے چلوں گا. اور آپ دونوں مہمانوں کا، شبیر صاحب آپ کا، محمد افسر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا اور اپنے ووٹرز کو پیغام اپنا دیا، اور آج ماشاء اللہ تعالیٰ بہت مثبت باتیں ہوئیں آپ دونوں کی طرف سے بھی. اور تیسرا حافظ نعیم صاحب نے بھی بہت باریکی سے ووٹرز کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتایا. تو آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کو میں پروگرام سے خدا حافظ کہتا ہوں. میں 2-4-5 منٹ اور انتظار کرتا ہوں کہ اگر چیئرمین صاحب سے میرا رابطہ ہو جاتا ہے تو میں ان سے کنٹینیو کر لوں گا، نہیں تو میں بند کر دوں گا. خدا حافظ. شبیر صاحب آپ کا. بہت مثبت باتیں ہوئی آپ دونوں کی طرف سے بھی، اور تیسرا حافظ نعیم صاحب نے بھی بہت باریکی سے ووٹر کی حیثیت کے بارے میں بتایا. تو آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کو میں پروگرام سے خدا حافظ کرتا ہوں. میں 2-4-5 منٹ اور انتظار کرتا ہوں کہ اگر چیئرمین صاحب سے میرا رابطہ ہو جاتا ہے تو میں ان سے کنٹینیو کر لوں گا، نہیں تو بند کر دوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. محمد افسر خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، بہت نوازش. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ حافظ، بہت مہربانی. اچھا جی، آخر میں میرا بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ طارق رفیق اوان صاحب کو کسی طرح سے جوائن کر لیں، کیونکہ آج دوسری دفعہ ہے. آج تو اسپیشلی پچھلی دفعہ وہ گاؤں میں تھے، اس دفعہ ایبٹ آباد آئے ہیں، اس کے باوجود ان سے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری اگر آواز وہ سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے بالکل ابھی بھی اگر وہ لیتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں ان کی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد ہمارے بہت سے ویورز ہیں جن کا آج میں نام نہیں لے سکا، اور یہ جو میرا موبائل ہے اس میں کچھ کے نام آ رہے ہیں، کچھ کے نہیں آ رہے. تو جن کا نام رہ جائے ان سے میں انتہائی معذرت چاہوں گا کہ وحید اوان اور سعید اوان پاری کوٹلی سے دونوں بھائی ہیں. ان کو میں ویلکم کہتا ہوں جی. آپ نے پورا پروگرام دیکھا، بہت سارے کمنٹس دیے، ریگولر ویورز ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. شوکت اوان، ملک مجتبی اوان اور ایم ایس اوان جی کراچی سے، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی، اور بہت شکریہ جی آپ کا. جلیل خان، اخلاق شیف، شفقت اوان، نوید خان، علی اوان، شوکت ہے کوئی، منظور احمد ہیں جی، اور نزاکت حسین ہے جی پاری کوٹلی سے. یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ جی نزاکت صاحب. محمد جوید صاحب، نوید خان اور محمد سرور، محمد افضل اوان دیکھ رہے ہیں جی ایبٹ آباد سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یاسر اوان، نوید خان، شانی اوان، اخلاق شیف اور شہزاد احمد اوان، یہ محمد افسر خان کے بیٹے، یہ دیکھ رہے ہیں جی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سجاد احمد، پچھلے 2 پروگرام میں ان کا نام رہ گیا تھا جی، میرے ماموں، میرے بچپن کے دوست، اللہ پاک ان کو عزت دے. ماموں جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک حمزہ، ملک عدیل اوان، ملک فیضان، طیب حسین، آصف اوان اپری کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. محمد سفیر اوان، ملک امجد، زیبی ملک، ملک رنگزیب روٹا سے، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. یاسر اوان، ملک فرید اور کیسر اوان، دانش خان، کیا زبردست اقبالی بیان میں آپ کو مبارکباد
پیش کرتا ہوں. سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلامتی عمر دراز نصیب ہو. MS اوان نے محبتوں بھرا پیغام بھیجا ہے جی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. احتشام علی دیکھ رہے ہیں جی، ولیج کونسل کوٹلی کے یوتھ کونسلر کے کینڈیڈیٹ، ان کا شکریہ. ریاست اوان مصطفی دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. امجد حسین دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ایم نذیر دیکھ رہے ہیں جی، ان کا شکریہ. ظہیر احمد دیکھ رہے ہیں جی ایبٹ آباد سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ساجد ملک، باسط خان، ملک اظہر، محمد عمران، MS اوان اور شوکت علی اوان دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی سیاسی اور سماجی کارکن، پہلا پروگرام انہی سے شروع کیا تھا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شفیق اوان، ساول خان اور ملک سجاد، اس کے بعد عامر ملک صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ملک ازلان صاحب، ان کا شکریہ. خادم حسین میرے بہت پیارے بھائی ہیں، لاہور سے دیکھ رہے ہیں. خادم صفتر کٹلی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور محمد ندیم صاحب دیکھ رہے ہیں، وقاص صاحب، الیاس. زفران ملنگ صاحب دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. پچھلی 2 دفعہ بھی آپ کا نام رہ گیا تھا، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں. بہت پیارے، بہت عظیم دوست ہیں جی، اللہ پاک ان کو عزت دے. ایم توقیر ملنگی صاحب، یہ کٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بہت بہت شکریہ. طارق ملنگ صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ. آصف ملنگ دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. سعید میر صاحب دیکھ رہے ہیں جی، جنرل کونسلر کے امیدوار، ان کا شکریہ. طیب حسین دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. افتخار چٹا صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، ان کو بھی بہت بہت شکریہ. اور محمد عقیل صاحب دبئی سے میرے دوست دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ریاست اقبال پاری کوٹلی سے سابقہ چیئرمین کے بیٹے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ جی. حماد اوان، ملک جوید اور جیدی کوٹلی کے جناب جیپ ڈرائیور، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. گلفراز اوان دیکھ رہے ہیں جی، چندرباڑی ادھر سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. گلفراز اوان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. شان خان میرا چھوٹا بھائی، شان سرور کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں، اس کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. محمد زبیر، یاسی ملک میرا دوست یاسر لال ایبٹ آباد سے، آپ کی محبتوں کا بھی یاسر بھائی شکریہ. اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ریاست حسین، ریاست لال کوٹلی سے جی، یہ طارق بھائی کے بھائی ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. طارق اوان جو ہمارے آج کے مہمان تھے، وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ریکویسٹ بھیجیے، ہم آپ کو یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ملک سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ملک ریاض صاحب کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، بنی گلی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد محمد جاوید صاحب دیکھ رہے ہیں، ملک امجد سیانہ سے دیکھ رہے ہیں جی، شہباز علی اوان دیکھ رہے ہیں، اور صدر بشیر صاحب لور بانڈ سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت عظیم چاچو حضور ہیں جی. آپ کا بھی صدر صاحب بہت بہت شکریہ جی. اور شہباز علی اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ. ملک عمیر، ملک کبیر صاحب دیکھ رہے ہیں جی، کبیر نذیر کوٹلی سے جی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. حماد اوان، ملک سعید اوان میرے چاچو دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ. ملک مجتبہ صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ. شکیل اوان روٹا سے دیکھ رہے ہیں، میرے بہت ہی پیارے قابل عظیم دوست، ان کا بھی شکریہ جی. محمد آصف اوان، یہ چیئرمین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میرے بہنوئی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ساجد اوان ہائی کورٹ سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا شکریہ. ملک عدنان دانی ریگولر ویورز ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور عمران خان دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بھی شکریہ، محبتوں بھرا پیغام بھیجا ہے. میرے بھائی ملک یاسر ایبٹ آباد پولیس سے دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اسد اوان جندرباڑی سے دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ. محمد اشفاق عزیز دیکھ رہے ہیں جی پھلکوٹ سے، ان کا شکریہ. باسط علی اور ساجد ملک، ملک مجتبہ اوان اور علی اوان یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کیسر اوان، محمد ساجد اور ملک فیضان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ. جمیل احمد یہ دیکھ رہے ہیں جی. شفقت اوان، محمد زعفران دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. ملک سعید اوان، ایم وسیم، محمد شعیب، ملک سلطان صاحب دیکھ رہے ہیں جی ایبٹ آباد سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. محمد شعیب صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ. فیاض اوان دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اور اس کے بعد فیضان الحق صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ہمارے مسجد کے امام ہیں پلکوٹ کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سجاد ماموں محبتوں بھرا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ بھی سلامت رہیں ماموں، بہت بہت شکریہ جی. میرے پاس یہی لسٹ آ رہی تھی، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے سب کے نام نہیں آ رہے، تو ہم جس کے میں نام جن احباب کے بھی نام نہیں لے سکا،
उनसे मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके नाम भी लेंगे। और आखिर में मेरा ये पैगाम है अपने इलाके के लोगों के लिए कि मेरी आखिरी और अतल वसा यही कोशिश है कि खुदारा वोट आपके ज़मीर का है और इसका सही इस्तेमाल करें। जो इंसान भी काबिल है उसको आप वोट दें। और ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे आप लोगों को सुने, उनकी काबिलियत जांचें, क्योंकि हम रोजगार के मारे हुए लोग हैं। हम जलसों में या इनका पैगाम सुनने के लिए मीटिंग में तो नहीं जा सकते। हमने यहीं पे इसी प्रोग्राम में आपके घर में, आपके दफ्तर में या जहाँ पे भी आप वर्किंग पोजीशन में है वहाँ पे आपको ये सहूलत मैसर की है कि जो भी आपके इलाके का उम्मीदवार है वो अपना मैसेज आप तक पहुँचाए। खुदारा बरादरी इज़्म को वोट इस दफ़ा नहीं देने, जो बंदा अहल है उसको आप वोट दें। ये वोट आपके पास अमानत है और इसी अमानत से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब भी बैठते हैं, जिन महफिल में बैठते हैं, जिस जगह पे भी फॉर एग्जांपल गांव में चले जाएं, तो जो मजमे लगे होते हैं वहां पे हम यही रोना रो रहे होते हैं, जी हमारा कुछ नहीं हुआ, हम पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हम अपना, क्योंकि अल्लाह पाक का भी ये फरमान है कि वो उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। हमें ये चाहिए कि हम अपनी हालत को खुद बदलें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके जो नुमाइंदे हैं उनका आप सही इंतखाब करें, सही लोगों को आप ऐवान बाला में लेके जाएं जो आपकी नुमाइंदगी करें। हमारे सामने ये मिसाल है, वो भी हमें सुन रहे होंगे, हमारे साथ ये गांव थे बड़ा उत्तर, नमली महरा, और यहाँ पे अभी आप तालीम की रेशो देखें, हमारी देखें, तो हम कितने पीछे रह चुके हुए हैं। अभी तक उनके साथ मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन के लिए, जब वो भी हमारे भाई हैं, हमारा ऐसा चाहे तो है, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन तालीम का अगर हम कंपेयर करें तो सियाना अभी एक ऐसा गांव है हमारा जिसमें तालीम की शरह ज्यादा है। खुदारा अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। ये जरूरी नहीं है कि ये तालीम हासिल करके उन्होंने कोई जॉब हासिल करनी है, अपना बेहतर रोजगार हासिल करना है। तालीम शऊर देती है, तालीम से ही जितनी भी कौम है वो बनती है, और नौजवान इस कौम का कीमती सरमाया है। अपने नौजवानों से मेरी ये इल्तमास है कि खुदारा आप जो पहले के मामलात हैं या जिस डगर में हम चल रहे थे, ये इस बात में कोई मैं कबात महसूस नहीं करूंगा कि जो बुजुर्गों की अच्छी रवायात है, यानी किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी की परेशानी में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, और किसी की शादियों में अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम देना, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझना। इसके अलावा बुजुर्गों से, जो हमारे बुजुर्गों से कोताहियां हुई हैं, उन पे आपने नहीं चलना। सिर्फ मुस्बत पहलुओं के बुजुर्गों को लेके चलना है जो हमारे माशरे को अभी तक आपस में जोड़े हुए हैं। लेकिन जो उनसे कोताहियां हुई हैं, जिनकी वजह से हम पीछे रह गए हैं, उन पे आपने बिल्कुल भी नहीं चलना, और अपने शऊर के साथ अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपको मिलते हैं नए मेहमानों के साथ, अल्लाह आने के बाद।